شاہ جی اگر کسی پڑھیا تو میں نے دس دے جڑا داتا صاحب نے لکھیا کشف الموجود شریف حضور دی عزت اور ناموس کے بارے جڑا جملہ داتا صاحب لکھیا اتنا بڑا ڈیرا میں نہیں لگیا. ہاں جی گل بڑی بڑی ہے. داتا صاحب نے لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. اچھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل میری. ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں. فرمایا حضور کا سانس پھر بھی فاضل تر پھر بھی حضور کا سانس افضل اور اعلیٰ ہے. لو جی داتا صاحب دی اپنی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں ہے. آپ نے لکھیا اسی تو نہیں کہہ رہے. جدو سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. مجدد الفسانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. پیر میر علی شاہ دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. دسو انہاں فقیران دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں تو مولویاں اٹھ کے حضور دی عزت دے فیصلے کریں. مولویاں اٹھ کے کہنا ہے کہ حضور پیدا ہوتے نبی تھے کہ نہیں تھے. مولویاں اٹھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ حضور یہ جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. اللہ جی میں نے مکمل یاد ہے حضرت نے وہ شرح لکھی قصیدہ بردہ شریف. کیوں جی میں وہ دیتے حضرت نے ایک حدیث نقل کی تھی میں وہ گل کر کے اپنی جڑا نا گل اگے چلانا. اللہ حضرت نے ایک حدیث پاک نقل کی تھی حضور دے اختیارات حضور دی شان حضور دی طاقت. آپ نے فرمایا بھئی قیامت والا دن جو ہوئے گا نا قیامت 70,000 واگاں رسیاں جہنم نو پائیاں جان گیا. 70,000 رسیاں نال جکڑیا جائے گا جہنم میں. پھر اگے فرمایا ہر رسی دے نال 70,000 ہلکے ہون گے. یعنی ایک رسی وڈی اس وڈی رسی نال پھر 70,000 نکیاں رسیاں ہو اگے پھر اور ہر رسی نال 70,000 فرشتے. یہ 70,000 فرشتے آج لے ان کی پناہ. ہاں میرے آنا لکھیا کہ جدو جہنم گناہگاراں نو ویکھے گی نا انہاں سارے فرشتے نو چھک کے تے جہنم نس پوے گی. انہاں گناہگاراں وال نس پوے گی. یہ کوئی کسی ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں بندہ لا سکتا. 70,000 رسیاں پھر انہاں 70,000 وڈیاں لمبیاں رسیاں نال پھر 70,000 نکیاں پھر ہر رسی نال 70,000 فرشتے ایک رسی نال تے پھر جہنم گناہگاراں نو ویکھے گی تے پھر نس پوے گی. وہ رکے گی نہیں نہ انہوں کوئی روک سکے گا. اے فرمانے پھر اگے رسول اللہ آ جان گے. کیوں جی یہ ہے حضور کی شان. طارق جمیل والی نہیں وہ روتے رہے غاروں میں یہ شان نہیں ہے. شان یہ ہے جو ہمارے فقیروں نے لکھی ہے. وہ غاروں میں روتے رہے وہ بازاروں میں روتے رہے. میں کہا ذلیلہ حضور نے دی شان ساڑھے فقیروں میں لکھی شفاعت تھی لیکن رویا رویا نہیں لکھی. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ہوئے اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جہنم نستی نستی آئے گی میرے آقا کے آ جانا اور رک جائے گی. انہوں فرشتوں کو نہیں رکے گی جو 70,000 ایک رسی نو نپی کھڑے انہوں تو این جناب چھک کے لے آئے گی. آگے جب حضور آ جائے گے تو رک جائے گی. میرے آقا فرمائیں گے کدھر جا رہی ہو؟ وہ کہے گی آپ مجھے راستہ دیں آپ نہ روکے. میرے آقا فرمائیں کدھر جا رہی ہو؟ نے کہا میں نے آگے جانا ہے گناہگاروں کی طرف. تو پتہ ہے آج حضور نے پیار کرو آج حضور نے پیار کرو. میرے آقا انہوں نے حدیث پاک کی نقل کی تھی. نبی علیہ السلام فرمائیں گے ارجعی مدحورۃ الی خلفک چل خائف اور خاسر ہو کر. میں اس کا ترجمہ پنجابی بھی نہیں کرتا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. پیچھے چلی جا آگے تجھے گناہگاروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر.
پھر آپ نے لکھا کہ وہ جہنم پھر ایسے ہوگی، اللہ کا مجھے آرڈر ہے، میں اب کیا کروں، آپ مجھے روک رہے ہیں، رب کہتا ہے آگے جاؤ، اب میں کیا کروں؟ تو پھر جہنم جب ایسے ہو جائے گی پھر آواز آئے گی، میرے حبیب جو فرما رہا ہے مانو پیچھے کی طرف لوٹ کے چلیے۔ سنت نہیں، لبیک۔ میرے جیسا مولوی ادھر مر جائے یا باہر مر جائے، ہماری کوئی حضور کی بات کرے۔ ہاں جی لبیک۔ بھائی تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے حضور کا نام باپ یہ تے خوش ہوڑ گے بھائی میرے بچے غلام آ کر حضور ارے بولو لبیک۔ اور ذرا زور لاؤ، یہی تو نعرہ لانا ہے دنیا تے، اور نعرہ کیڑا لبیک۔ حضور کی تو بات کرنی ہے، سب کچھ رسول اللہ کے لیے۔ ہاں جی جب سب کچھ حضور کے لیے تو یہ مسجد کے اوپر جو سپیکر لگے ہیں یہ بھی حضور کے لیے۔ ہاں جی اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت پڑھے جانا ہے۔ ہاں اس سے دہشت گردی نہیں ہوتی، دہشت گرد بھی اسے سن کر منہ چھپا جاتے ہیں۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جناب، کمال ہے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، دنیا تے ایک چند چڑھنا ہے تو بڑی عید کی تیاریاں شروع ہو جانیاں، چھریاں تیز، قربانیاں شروع، سیویاں تیار۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں قیامت والے دن تے چاند ہو جانا ہے فنا، اس دن گناہگاراں واسطے کیڑا چند چڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ایک چند نہیں چڑھنا۔ جب حضور چلن گے نا تے حضور کے پاؤں مبارک دے جڑے ادھر والے 5 ناخن تے ادھر والے 5 ناخن، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اس دن 10 چند چڑھن گے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ گناہگار کر دو حضور آ گئے، چند چڑھ گئے جی چند، اور ساڑھا کام ہو جانا ہے، بس حضور آ گئے، حضور آ گئے، بات ختم۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار۔ لو جی ہوں شادی دی گل آ جائے، آپ نے کی بات فرمائی، سبحان اللہ۔ اے کتاب کا نام ہے تاریخ تحفظ ختم نبوت، سیدنا صدیق اکبر کا علامہ شاہ احمد۔ لو جی شادی میں تذکرہ آ گیا 296 صفحے تھے، بس میں وہ پڑھ کے اپنی گفتگو مکان لگا۔ اے جی اللہ اکبر۔ 1953 دی تاریخ شاہ جی حیدرآباد جیل سید ابو الحسنات قادری لاہور حضرت سید خلیل احمد قادری میں سزائے موت ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ حضور کی ختم نبوت کی تھی۔ کیوں جی؟ مرزائیوں دے خلاف تاریخ چلا کے ساڑھے فقیر پھانسی دے پھندیاں تک جان، اور لوگ کمن مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہاں جی کمن جی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، کہ ساڑھے فقیر پھانسیاں دے پھندیاں تک کیوں گئے؟ مرزائیوں دے خلاف بڑھے سن تے آپ دے اکلوتے بیٹے نے کیا۔ سبحان اللہ۔ تسی پترا لے ہو تے میں بھی پترا لا، گلاں کرنی میں بھی تقریر بڑی کر رہا ہوں، گل وچ ہو رہے پتر سزائے موت سن چکے ہوئے بھی اکلوتا تے بڑھے ہومن شاہ جی۔ کتنے سال ہو گئے جی آپ دے مثال مبارک میں 45 سال ہجری دے مطابق ہو گئے۔ 1380 جو آپ دا مثال مبارک لکھیا ہے تے آپ انہوں چھڑو، میں عربی کی گل کر رہا ہوں۔ ہاں جی میں جو اپنی پڑھی 1380 تے ہن کے وے 1436 تے کتنے سال ہو گئے؟ 20 تے 30 50 تے 6 56 سال آپ کے نگار مبارک میں۔ بجتا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا، بجتا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا، سو گئے رخ موڑ کے جو گردش ایام۔ ہاں جی ایسے ڈنکا تھوڑا بڑھا، گردش ایام نے موڑ کے رکھ دیتا۔ اور میں حضور کی ختم نبوت کی خاطر کانا کہنا ہے، میں وہاں ایسی غلام کس واسطے؟ بیٹا بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، بھتیجے بھی حاضر، علامہ سید محمود احمد رضوی بھی حاضر، سارا خاندان حاضر، ہم کس لیے ہیں؟
یہ 1400 سال کے بعد جب صحابہ ایسے ہو رہے تھے نا میدان احد میں، تو سبق 1400 سال کے بعد بھی انہوں فقیرہ زندہ کی تھا 1953 دی تاریخ کے صحابہ چاہیں جگے ہوئے نا، او ادھر آؤ اسی جو موجود ہاں۔ حضرت ابو دجانہ جدو میدان احد عبداللہ بن حمید بن زہیر ان تلوار لے کے رسول اللہ والودیا تے کہنے لگا اوئے دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ اولا موتن دونہ، دسو تھوڑے نبی کیڑے پاسے۔ انہیں بڑا غلط جملہ کیا جڑا میری زبان گوارا نہیں کرتی، انہیں جڑا بکواس کیتا ہے۔ فتعرض لہ ابو دجانہ، صحابی رسول ابو دجانہ جگے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یتی نفس محمد بنفسی، فرمایا کتیا حضور والباد والجامع اسی جو موجود ہے۔ 1400 سال کے بعد 53 دی تاریخ سے فقیر اگے ہو گئے، فرمایا ذلیلہ تو کہنا میں نبی ہاں اسی غلام ہاں ساڑھے نال گل کر۔ انہوں نے کہا پھانسی، میں پھانسی بھی حاضر ہے، بیٹا، انہوں نے کہا بیٹا بھی لے لے، انہوں نے کہا تسی آپ، انہوں نے کہا میں بھی موجود ہوں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، یہ ترجمانی حضرت حسان کی تھی، پھر مسلمانہ دی ترجمانی انہاں کی تھی، فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان۔ لو جی حضرت اپنے الفاظ میں پڑھ کے تو لوگوں نے کیا بھائی بڑا بڑا واقعہ ہو گیا، تو شاہ جی نے گل کی تھی۔ میں انہوں علماء واسطے گل کرن لگا، یہ تے پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی نہ گھبرائے، خالی پولیس وردی والا ویکھ کے مسیح تے سپیکر لا دینا ہو رہے، پھانسی دا پھندا ویکھ کے مسکرا پینا ہو رہے۔ لو جی شاہ جی گل کی تھی، اے میں جنہاں دا اوروں سے گل انہاں دی مولی خادم دی تو کوئی نہیں۔ جب آپ کو پتہ چلیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جن کے نام پر آج تک روٹیاں توڑتے رہے، شاہ جی آپ نے فرمایا اے صاحب مزار، فرمایا جن کے نام پر آج تک روٹیاں توڑتے رہے ان کے نام کی لاج رکھنے کا وقت آیا تو گھبرانا کیا۔ آگے کیا فرمایا، نمک حرامی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نمک حرام تو نہیں ہونا چاہیے، کیسی بات، ہم نے رسول اللہ کے نام پر ساری زندگی کھایا، اب حلال کرنے کا وقت آیا۔ بات سمجھ آئی کوئی؟ نشہ جنہوں چڑھ جائے جنہوں نہیں چڑھے وہ گلہ کرتا ہے، بس ٹھیک ہے، گلہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے پھر آخری وقت آ گیا، پیر سید خلیل احمد قادری تو آڑے پیر بیعت انہوں دی ٹھیک ہے، پھر انہوں ادھر آگے لو جی اے محبت کر لیں اس خاندان نہ بڑی، جدوں اے اوقاف کے وچ آیا سن ادھر بھی کردے سن، ہاں جی ہن تو پھر اوقاف تو ریٹائر ہو گئے نا جی۔ گل سمجھ آئی؟ شاہ جی فرماندے میں نا امید ہو گیا کہ ہن تے فوت ہو جانا ہے، ٹکر بھی نہ کوئی نہیں دیتا، پانی بھی نہیں دیتے، میں فوت ہو جانا ہوں قلعے وچ آج قلعہ جا کیوں جی فرماندے جدوں بس واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے۔ شاہ جی فرماندے جدوں میں نا امید ہو گیا تو پھر غیب جو ایک ہاتھ آیا، اتنی ساری چیزاں بدی ہوئیاں، میں کہا لو شاہ جی کھانا وصول کرو، تو سمجھ دو کون ہیں پھر وہی سمجھنا دی خاطر اتنے پہنچے ہوئے سن، اور کون رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ عالیہ، جو اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اب میں قبلہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں گے، جو حضرت کی طبیعت ہو تو نعرہ میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، محترم برادران دینی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت محبت خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے اور آج دو عظیم بزرگوں کا عرس ہے. مفسر اعظم پاکستان علامہ ابو الحسن سید محمد احمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرید و خلیفہ ہمشہریہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسری ذات گرامی ہے، امام اہل سنت، تاجدار اشرفیت، قبلہ عالم، ماہر منیر چشتیت، مخدوم المشائخ اعلیٰ حضرت سید شاہ محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ. بس انہی کے مرید و خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین سید المفسرین حضرت علامہ سید محمد مدنی الاشرفی الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم ہند علیہ رضوان کی منقبت بحضور مخدور مشائخ. اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کیا کہتے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں علماء اہل سنت میں کوئی ایسا ہو جو حضور شیخ الاسلام سے واقف نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ کرم ہے میرے کریم تیرا اسیر مختار ہو گیا. کرم ہے میرے کریم تیرا اسیر مختار ہو گیا ہوں، ہزاروں آزاد رشک میں ہے میں وہ گرفتار ہو گیا. کہتے ہیں مختار کا قیدی ہوں، میری وہ گرفتاری ہے کہ آزادی رشک کرے. کرم ہے میرے کریم تیرا اسیر مختار ہو گیا ہوں، ہزاروں آزاد رشک میں ہے میں وہ گرفتار ہو گیا. جانتے ہو شیخ الاسلام کون ہے؟ یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے انہی کی دین ہے. 1982 میں ہالینڈ سے استفتاح ہوا. سب سے پہلی تحقیق ہی شیخ الاسلام والمسلمین کی. انہوں نے مختصر یہ کہا تھا کہ جو چیز ہمیں خارج میں دیکھنا جائز ہے اسے اس کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے. پوری بحث کیا ہے، پاکستان سے بھی ان کی پوری تحقیق چھپی ہے، مگر پاکستان سے سب سے پہلے ان کے فتوے پر جس نے تصدیق کی ہے وہ غزالی دورہ علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بھی اشرفی فیضان لیے ہوئے ہیں. شاہجہاں پور سے آپ کی فراغت ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر دستار مبارک مارے تو وقت کے غزالی ہو گئے، راسی ہو گئے. اگر میں ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے خلفاء کی فہرست گناؤں تو 1.5 گھنٹے لگ جائیں گے. پھر ان کی شخصیت کو بولا جائے تو کتنی راتیں ختم ہو جائیں گی مگر باتیں ختم نہیں ہیں. 1982 میں تو اس وقت جو خط لکھ کے بھیجا تھا تو پہلا لفظ ہی تھا کہ رئیس المحققین، کہ آپ تحقیق کرنے والوں کے سردار ہیں بادشاہ. آپ نے اتنے اہم پیچیدہ مسئلے کو اتنی آسانی سے حل کر دیا، یہ آپ ہی کہا تھا. اور آپ کا فتویٰ قابل تقلید ہے. وقت غزالی اس وقت دیکھ لیا تھا اور ہندوستان میں سب سے پہلے جو فتوے کی تصدیق کی وہ آپ کے پیر و مرشد امام اہل سنت تاجدار اشرفیت مہر منیر چشتیت اعلیٰ حضرت سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی. کتنے اہم پیچیدہ مسئلے کو آپ نے اس وقت حل کر دیا. یہ جو آج ہر ہاتھ میں موجود ہے اور ریکارڈ آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ تھا خانہ کعبہ میں آپ طواف کیسے کرتے.
مسجد نبوی میں آپ نماز کیسے پڑھتے؟ ہر وقت تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو کتنی دور تک مدنی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے. یہ فیضان کس کا تھا؟ خود کہتے ہیں کرم ہے میرے کریم تیرا اسیر مختار ہو گیا ہوں. ہزاروں آزاد رشک میں ہیں میں وہ گرفتار ہو گیا ہوں. تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی؟ تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی؟ مگر اب اپنے کو دیکھتا ہوں تو ایک سنسار ہو گیا. خود بھی پیر کا سہارا لے کر تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی؟ مگر اب اپنے کو دیکھتا ہوں تو ایک سنسار ہو گیا. پھر آگے التجا ہے حضور ایسی فنا تھا. علامہ خلیل احمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مخدوم المشائخ سرکار کلا کے مریدوں کا ڈوبے ہوئے تقدیر پیر کے عشق میں مدنی میاں کی اور پورے خانوادے کے جتنے اکابر علماء تھے سب آپ سے کے دستے حق پر بیعت تھے. اس لیے اسد اللہ فاضل بھی اپنا مرشد مختار اشرف کو مانتے تھے. علامہ ابو الحسنات بھی اپنا مرشد مختار اشرف کو مانتے تھے. علامہ ابو البرکات مولانا سید غلام علی جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صد اللہ فاضل، مفتی احمد یار، مولانا عبداللہ قصوری، غلام علی اکاڑوی، یہ سب کے ساتھ مختار اشرف کو اپنا مرشد مانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ نے جب آپ کو اپنی خلافت سے نوازا اور اپنا ولی عہد بنایا، جب دیکھا کہ اور یہ بھی خوبی رہی آپ کی، ایسا انتظام آپ کے لیے کیا گیا. مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جانا پڑا پڑھنے کے لیے علی گڑھ. استاد زمن مولانا رسول اللہ علی گڑھی وہ آپ کے بھی استاد ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. استاد زمن مولانا رسول اللہ علی گڑھی وہ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دستارگاہ جب قریب آیا تو ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے آپ کے سر پر دستار باندھے. تو فرمایا آپ کے استاد محترم نے کسی مدرسے سے آپ کی دستار نہیں ہوگی، کیونکہ جس کی دستار خدا کر باندھی ہو اب کون دستار باندھے. اسی وجہ سے جب وہ خطاب کرتے تھے تو بقول محدث اعظم ان کے عہد میں کوئی ان کی خطاب کتاب نہ لا پایا. وہ اپنے پیر و مرشد وہ خود مرید ہیں مولانا احمد اشرف سلطان الواعظین سے. وہ خود کہتے ہیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف باخدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا. تیری عطا پہ اشفا سید خستہ جاں فدا، منگتا کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں دعوت دے کر بلاتے. ربیع الاول شریف کے موقع پر عید میلاد النبی کا جلسہ ہوتا اور جب مولانا احمد اشرف میرے حقیقی پردادا خطاب کرتے تو اس وقت فاضل بریلوی کھڑے ہو کر دس بستہ اس خطاب کو سنتے. جب سوال کیا لوگوں نے کہ حضور دس بستہ کھڑے ہو کر اتنے انہماک کے ساتھ، تو فرمایا جب احمد اشرف بولتے ہیں تو انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے. ان انوار کو دیکھنے کے بعد یہ کیسے بیٹھے احمد رضا کیسے بیٹھے؟ تو احمد اشرف ہی تھے جو احمد رضا کو سنا سکتے تھے. اور کون تھا جو احمد رضا کو سناتا؟ یہ شان ہے. اور محدث اعظم کیا کہتے ہیں؟ جھومتی پھرتی ہے وہ دنیا تصور سید، جھومتی پھرتی ہے وہ دنیا تصور سید، جب کبھی موے سے پیرے مقایا ہے. یہ اپنے پیر کا باس یاد کرتا ہوں تو رس کرتا ہوں. وہ شان ہے مولانا احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی. مدنی میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی، مگر اپنے کو دیکھتا ہوں کہ سنسار ہو گیا ہوں. حضور ایسی فنا عطا ملے بقائے دوام جس. التجا ہے کہ آپ کی ذات میں ایسا فنا ہو جاؤں، ایسا فنا ہو جاؤں کہ ہمیشہ باقی ہو جائے. حضور ایسی فنا عطا ہو ملے بقائے دوام جس سے، زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار ہو گیا. ایک تو بیٹا ہی شیخ اعظم مکمل اسم مسمى اظہار ہے. پیدا ہوتے ہیں کچھوچے میں
ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلے عالیہ اشرفیہ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ ادھر پیدائش شیخ اعظم کی کچھوچے میں ہوتی ہے، وہاں سے آپ خبر دے رہے ہیں کہ آج گھر میں پرپوتا آیا۔ اظہار اشرف اس کا نام ہے جو اشرف کا اظہار کرے۔ پوری زندگی شیخ اعظم اشرف کا اظہار کرتے رہے۔ اور کچھوچے شریف دیکھو ان کے کارنامے کیا کیا ہیں۔ مختار اشرف لائبریری ایک تاریخی لائبریری بنا دی، جامع اشرف ایک شاندار ادارہ بنایا، سینکڑوں مدارس کے آپ تا حیات سرپرست و صدر رہے۔ اور بنگلہ دیش کی سرزمین پر جہاں دیوبندیوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا چنگی کا میدان، اسی سے قریب اشولیہ کے اندر آج الحمدللہ وہ مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 7 منزلہ وہ عمارت تیار ہو چکی ہے، اور وہاں الحمدللہ درس نظامیہ بھی قائم ہے، اور حضور سرکار کلا کے نام سے بہت عالی شان خوبصورت مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے، جس میں پڑھتا نماز اور جمعہ سفر۔ یہ صرف اور صرف شیخ اعظم کی محنت ہے۔ اور کہا تھا کہ شیخ حسینہ کو لے آؤ، وہ تھوڑا سنی ہے، تھوڑا خیال رکھے۔ یہ ہوا، ادھر اقتدار ملا، ادھر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ کا نام ایک عظیم بزرگ سے منسوب ہو گیا، حضرت شاہ جلال۔ حضرت شاہ جلال، اب جو کوئی بھی اس ملک میں انٹری لیتا ہے تو مہر لگتی ہے حضرت شاہ جلال، واپس نکلتا ہے تو حضرت شاہ جلال، ایک بزرگ سے منسوب ہو گیا۔ یہ اظہار میاں کی دعا تھی، خواہش تھی، بیت المکرم جیسی مسجد ڈھاکہ کے اندر جو وہابیوں کے قبضے میں تھی اسے بھی چھوڑوا لیا۔ یہ اظہار اشرف کی دعائیں تھی، اور الحمدللہ پچھلے ربیع الاول شریف میں وہیں تھا، اور 9 ربیع الاول کو مجھے وہاں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ آج سنیوں کے قبضے میں مسجد ہے، وہ اربوں روپے کی مسجد ہے، جو کہ اس سے منسلک ساری مارکیٹ ہے۔ یہ اظہار اشرف کی آخری دور کی محنت ہے۔ جس طرح سے ہمارے مفتی صاحب ویل چیئر پر ہیں، اسی طرح سے میرے بڑے والد شیخ اعظم 80 سال ویل چیئر پہ تھے، مگر ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے۔ تو ایک تو بیٹا ہی مکمل اسم مسمى ہے مختار اشرف کا، حضور ایسی فنا عطا ہو، ملے بقائے دوام جس سے زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار ہو گیا۔ جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، ملی ہے جب سے تیری غلامی امین انوار ہو گیا۔ مدنی میاں وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اردو ترجمے پر جو 28 سال میں مکمل ہوا، جس کے کچھ پارے فاضل بریلوی کے سامنے ہو چکے تھے، یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا شہزادے تم تو اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ والمسلمین رئیس المحققین نے کر دی ہے 300 پارے مکمل جو ضیاء القرآن کو حوالے کر دیا، کوئی رائلٹی نہیں دی، فری دے دیا، اور مجھ سے کہا یہ توشہ آخرت۔ آج تمام مسلمانوں کے لیے اردو میں مدنی میاں نے قرآن لکھ دیا۔ تھوڑی سی اردو کی شد بدھ ہوگی تو آسانی سے اللہ کے کلام کی منشا کو سمجھ جائے۔ اتنا عام فہم انداز سے مدنی میاں نے لکھا ہے، یہ بھی ان کے پیر کا کرم ہے، فیضان کہ جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، ملی ہے جب سے تیری غلامی امین انوار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، اذان السلمیہ۔ جو بھی نکلا تیری حقیقت کی معرفت کے لیے وہ بول اٹھا، جو بھی، اس لیے کہ جب 6 دن کے تھے ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خاندان میں ایک دستور ہے جب بچہ 6 دن کا ہوتا ہے تو رسم بسم اللہ کرائی جاتی ہے، جو گھر کا بڑا بزرگ ہوتا ہے وہی کراتا ہے۔ حضور اشرفی میاں موجود، حضور محدث اعظم ہند کی والدہ ماجدہ جو سرکار کلا مخدوم شاہ کی صدیقی کی جان، انہوں نے گود میں لیا، اشرفی میاں گھر میں آئے، رسم بسم اللہ کراتے وقت اپنا تاج سر پہ رکھ دیا، ہاتھ میں ہنسا دے دیا۔ 6 دن کے مخدوم مشائخ اور مولانا احمد اشرف سلطان العظیم کو خبر دی گئی کہ حضور نے ایسا کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ یہ بھی پتا ہے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، کیسی ولایت ہے میرے گھر میں۔ بقول سیدنا غوث پاک کے کہ ولی تو سب ہوتے ہیں مگر موت سے پہلے سب کو موت کا علم نہیں ہوتا، جو نادر الوجود ولی ہوتے ہیں انہیں موت سے پہلے موت کا علم دیا جاتا ہے۔
تو ہم شفیع غوث الثقلین نادر الوجود ولی سلطان الواعظین نادر الوجود ولی محدث کی چھوچھوی نادر الوجود ولی ہم سب کے ماؤ ملجا مخدول مشائق نادر الوجود ولی. ہم جتنا اپنی قسمت پر ناز کریں وہ کم ہے. یا تو دائق ان سے نسبت حاصل ہے, ان کے بیٹے ہو چکے ہو یا ان کے پوتے ہو. کیا بھی بیٹھے ہیں دیوان جی, سرکار کلا کی صحبت بھی یہاں ملی ہے لاہور میں, آستانے کی خدمت کا بھی بہت انہیں شرف حاصل رہا ہے, مگر مرید نہیں ہو پائے. پچھلے سال مرید مجھ سے ہوئے, میں نے کہا میرے آپ بیٹے ہو گئے مگر مختار اشرف کے آپ پوتے ہیں. اور یہ دستور دنیا کا ہے کہ پوتوں سے پوتیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ منافع ہوتے ہیں. جو جتنے پوتے ہیں روحانی وہ مختار اشرف کا منافع ہے. یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے والد ماجد کو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے, اور حضور مخدول مشائخ سے ان کے والد یا والدہ گزارش کرتی ہیں تو فرما دیا جاؤ منصب علی دنیا میں آئیں گے. منصب علی کس کا نام ہے؟ دیکھیے منصب علی بیٹھے, یہ بھی مخدول مشائخ کی کرامت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے, میں جب گجرات گیا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر حاضری کے لیے اور تعارف کرایا, اور پھر وہاں سے میں نکل گیا. کچھ دیر کے بعد مفتی صاحب جو پوتی ہیں مفتی مختار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی, بڑی بڑی عالمہ حافظہ, بہت بڑا مدرسہ خود چلا رہی ہیں, ان کے دل میں ایک عہد تھا کہ جہاں سے میرے دادا کو فیض ملا ہے مجھے وہیں سے مرید ہونا. میں ناشتے کے بعد چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ان کے شوہر آتے ہیں, کہا حضور میں تو مفتی صاحب کا دیوانہ ہونے کا مرید ہوں اور خواب میں ہوا, آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں گے تب بھی میں مانوں گا نہیں, میں انہی کا مرید اپنے کو سمجھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک آپ کی مرضی. کہنے لگے میری اہلیہ کو مرید کر لیجیے. ایک بار ذمہ طور پر میں دوبارہ گیا, خیر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نہ والد صاحب پیدا ہوئے نہ چچا, اور میری دادی جی نے اعلیٰ حضرت میاں کی بارگاہ میں دعا کی کہ حضور دعا فرما دیں اولاد ننگا. تو فرمایا 2 بیٹے ہوں گے, ایک کا نام مصطفیٰ اشرف ہوگا اور ایک کا نام محمد میاں ہوگا. تو مفتی مختار نعیمی یہ محمد میاں ہوئے اور مفتی مختار مصطفیٰ اشرف. ایک بیٹے کا نام دیا اور ایک پوتے کا نام دیا. کچھوڑے شریف کے اندر علاقے کے اندر مختار اشرف کو ہی محمد میاں کہا جاتا ہے. یہ سب زندہ کرامت ہے, مفتی مختار نعیمی کی شکل میں رہی اور مفتی اقتدار. اور خود آپ دیکھیں کہ علامہ ابوالبرکات ہو یا علامہ ابوالحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ کون ہے؟ ان کے گھر میں آج بھی نام میرے بزرگوں سے منسوب ہے. یہ مصطفیٰ اشرف کون ہے؟ یہ اعلیٰ شریف دوسرے بیٹے کا نام ہے. بہت پائے کے ولی کامل تھے. مختار اشرف, مصطفیٰ اشرف, مسعود اشرف, یہ کیا ہے؟ ان بزرگوں نے انہیں بزرگوں کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھے تاکہ وہ فیضان قیامت تک جاری ہے ساری رہے. خود علامہ عرفان شاہ مشہدی 2 سال پہلے اس کو انہوں نے ترجمانی کی مخدوم سمنانی کے انگلینڈ عرس تھا بیری سینٹر میں تو انڈیا میں تھا. تو انہوں نے کہا میں نے خود سید صاحب کی زبان مبارک سنا ہے, بچپنا میرا تھا, میں گیا ہوا تو ملاقات ہوئی, دیکھا سید صاحب کرتے. 40 سال تک میں نے قرآن و حدیث کا درس دیا مگر اس کے باوجود مجھے بھروسہ نہیں. اگر بھروسہ ہے تو شاہ علی حسین سے نسبت مجھے ملی, سے مجھے بھروسہ ہے, یقیناً مجھے جنت ہے. یہ تو حال ہے جو سید المحدثین ہوں, سید المفسرین ہوں, جو خود سید السادات ہوں, ان کا یہ حال ہے کہ جب اشرفی میاں کو دیکھ لیا, ان کی موہنی صورت کو دیکھا, اور خود صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لوگ کریکشن کر لیں, صحیح بات کریں. صدر الفاضل کی پوری تعلیم, مکمل تعلیم سید محمد سے ہوئی, جو پوری دنیا سے علم حاصل کر کے مراد آباد پہنچے تھے, اور 18 سال کی عمر میں سارے علوم عقلی و نقلی حاصل کر چکے تھے. امکان کسب باری تعالیٰ پر آپ کا ایک مضمون چھپا نظام الملک اخبار میں. فاضل بریلوی نے جب مضمون دیکھا تو ملنے کی طلب پیدا ہوئی کہ آخر یہ نعیم الدین کون ہیں. کسی کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی کہ نعیم الدین کو ذرا لے آؤ, میری ملاقات کراؤ. کسی کو بھیجا مراد آباد, اور جب دوپہر کا وقت تھا, کیلورے کا وقت, حضرت صدر الفاضل اور ساتھ میں جسے اعلیٰ حضرت لگایا تھا لے کر آئے. کیلورے کا وقت تھا, ایک سرسری ملاقات ہوئی, اعلیٰ حضرت آرام میں چلے گئے. 4 بجے پھر گئے, اور اس کو صدر الفاضل 18 سال کے لیے کھانے وانے کے بعد جب وہ لوگ لوٹے, شام کو ملاقات ہوتی ہے. کہا نعیم الدین کو نہیں لائے؟ کہا حضور یہی تو نعیم الدین ہے. دیکھا 18 سال کے یہ علم و فضل. ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی غلامی اختیار کر چکے تھے, اس کے بعد بریلی پہنچے تھے. جس دن ہم شفیع غوث اعظم انہیں کہہ دیتے تھے فرزند نعیم الدین, اس دن صدر الفاضل رس کرتے تھے, ناچتے تھے, یا آج میرے پیر نے مجھے فرزند کہہ کے بلایا.
یہ شان ہے، یہ سب کا سب فیض کہ شریف اور ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں، آپ سب جانتے ہوگے سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ساتھ گرامی دیوا شریف میں آرام کر رہی ہے، بہت مشہور ان کے تعلق سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، محیت کا عالم تھا، ہر وقت ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن جلال میں آئے، باولی پر مسلح بچھا دیا، پانی پہ کھڑے ہو گئے، مولویوں کو اشارہ نماز پڑھا، کس مولوی میں ضرورت تھی جو وہاں جاتا؟ یہ شان اللہ، ہر وقت ڈوبے رہتے تھے۔ ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع میاں کو اسپیشل دعوت دیتے تھے، بقرعید کے موقع کئی خاص موقع بلاتے تھے، جب اعلیٰ شفیع میاں تشریف لے آتے، چونکہ حجرہ شریف سے دیوا شریف کا فاصلہ 200 کلومیٹر کا، کہ اب شاہ صاحب آئے ہیں، آج ہم بھی وضو کریں گے۔ اب اللہ جانے وہ کون سا وضو ہوگا اور کون سی نماز ہوگی، لیکن وہ جانے اعلیٰ حضرت شفیع میاں اور وارث پاک۔ تو کبھی کبھی جب شفیع میاں پہنچتے تھے تو ان کی اقتدا میں نماز پڑھ لیتے تھے، اہتمام کر کے اپنا مقتدا بنایا، اپنا امام بنایا۔ یہ شان ہے شفیع غوث الثقلین کی۔ وہ اعلیٰ شفیع میاں کیا فرماتے مخدوم سمنانی کے بارے میں کہ مقام اشرف تو اس اشرفی کے بھی وہم و گما سے بالا تر ہے کہ اللہ نے اشرف کا کیا مقام ہے، لیکن یہ فرما دیا تھا اشرفی ناز کرتے ہوئے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، نہ ایسا خاندان ہے نہ ایسی نسبت ہے۔ یہ سب دیکھو پاکستان کے اندر یہ کرم ہی ہے پیر و مرشد کا، اتنی بڑی آپ ہم سب پر کرم ہے داتا علی حضوری کا کہ آج انہوں نے اپنی بارگاہ میں اس طرح سے ہم سب کو بیٹھانا ہے۔ اپنے آپ نہ آپ کا پلان تھا نہ ادھر مفتی صاحب کچھ نہیں معلوم، کیسے کیسے اسباب بن گئے، جہاں میرے جد اعلیٰ سرکار غریب نواز نے اپنی گردن جھکائی ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما۔ غریب نواز یقیناً کامل بن کے آئے تھے، اسی طرح اشارہ تھا جب رہنما بن کے جا رہا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت سرکار کلا یہ وہ شان ہے، یہیں پر کھڑے ہو کر داتا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بات کی ہے۔ وہ ہیں مختار اشرف، چلو حضرت سے بات ہو گئی، یہ شان ہے، یہ گواہی دیں گے یہاں کے علماء و مشائخ کہ مختار اشرف جو آتے تھے داتا کی بارگاہ میں تو کیا شان ہوتی تھی، کیا فیض لیتے تھے۔ بہت سے واقعات منسوب ہیں، اگر بیان کروں تو راتیں ختم ہو جائیں گی مگر باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ شان ہے بزرگوں کی، وہ آپ دیکھیں کہ ہم شفیع غوث اعظم کا فیضان ہے کہ آج داتا علی حجویری کے قدموں میں اتنی بڑی ذات مفسر اعظم کی آرام کر رہی ہے۔ یہ ان کی روحانیت ہے کہ ہم سب یہاں اکٹھا اس وقت ہیں، اور یہاں پر ذکر مختار بھی ہے، ذکر ابو الحسنات۔ یہ داتا کا کرم ہے جو اپنی بارگاہ میں اپنے نیاز مندوں کا عرض کروا رہے ہیں۔ ہم جیسے غلام یہاں حاضر سبھی حاضر ہو تو مدنی میاں کیا کہتے ہیں وہ سنو آگے۔ حضور جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، ملی ہے جب سے تیری غلامی امین انوار ہو گیا ہوں۔ آگے جو بھی نکلا تیری حقیقت کی معرفت کے لیے وہ بول اٹھا، سمجھنا تو درکنار ٹھہرا، میں خود پر اسرار ہو گیا ہوں۔ مدنی خود ایک بھید ہے، دنیا مدنی کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، مختار کو کیا سمجھے گی۔ یہ شان ہے محدث کچھوچوی نے اپنے کسی بیٹے کو مرید نہیں کیا بلکہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بچوں کا اقبال ان کے ماموں کی طرح بنا دے، مختار اشرف کی طرح بنا دے۔ خود کہتے تھے اپنی اہلیہ سے یعنی سرکار کلا کی ہمشیرہ سے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں تب دنیا ہماری طرف مائل ہوتی ہے، مگر جب مختار اشرف جاتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ تو 6 ہی دن کے تھے، ہم شفیع غوث اعظم نے فرما دیا تھا کہ میرے سارے خلفاء، میرے سارے مریدین میرے اس پوتے کو، میرے اس جانشین کو اپنا مرشد مانے۔ تو صدر و فاضل ہوں کہ علامہ ابو البرکات ہوں، علامہ ابو الحسنات ہوں، جتنے بھی اکابر 1400 خلفاء کے تھے عرب و عجم میں، سب نے حضرت مخدوم المشائخ سرکار کلا کو اپنا مرشد مانا۔ ایسے ایسے جیالے مختار اشرف نے پیدا کیے ہیں، اور قیامت تک تو نور علا نور ہیں۔ ان کی شان یہ ہے وہ تو غوث العالم ہیں، دوبارہ مخدوم سمنانی مختار اشرف کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پوری دنیا میں کس طرح سے انہوں نے خدمت کی ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، انگلینڈ، یورپ، اتنی اللہ نے زندگی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔
آج ہی پوری دنیا میں ان کے چاہنے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ بھی 13 مئی کو یہ سعادت اہل پاکستان اہل کراچی کو ہوئی کہ پورے 3 گھنٹے ان سے سرکار کلا براہ راست ٹی وی سے پوری دنیا میں۔ یہ بھی کرم ہے مختار اشرف کا کہ بھیج کر اس فقیر کو خدمت لے رہے ہیں، جہاں کہیں ارادے میں کوئی محبت کرتا بھیج دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی پوتی ارادہ تھا تو مجھے بھیج دیا، اپنی غلامی میں لے لیا، اور میں نے کہہ دیا آپ تو ذریعہ بنا، میری بیٹی آپ بن گئی ہیں، مگر پوتی آپ مختار اشرف کی ہیں اور پرپوتی آپ ہم سبھی ہے غوث اعظم۔ تو قصور کبھی نہیں جانا ہوا تھا، اتفاق سے واپسی ہو رہی تھی بابا صاحب سے تو عبداللہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بھی فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا، ان کے والد ماجد مدرسہ بھی دیکھنے کا، اور میں نے دونوں سے کہا بھی بھائی آپ تشریف لائیے، میں ایک نعمت سے بھی آپ دونوں کو نواز دوں جو مختار اشرف سے مجھے ملی، 8ویں پہ آپ لوگ آ جائیں گے، ایسی نسبت اس گھر میں اور خاندان میں، تو اپنا نائب بنا کے خدمت لے رہے ہیں۔ تو سب جو ان میں ڈوبا مختار اشرف نے، اس کو انہوں نے بہت بلندی پہ رکھا۔ یہی مدنی میاں کہہ رہے ہیں کہ اب تو مدنی خود ایک بھید ہو گیا ہے، دنیا مدنی کو نہیں سمجھ پا رہی، مختار کی حقیقت کی معرفت دنیا میں کون کرے گا؟ ارے محدث اعظم نے کہا ہے اجماع کردہ اند ہما صاحب نظر در آل اشرف اشرفی گشتہ بزرگ تر پس ہم چنا اے سجد مختار اشرفی بعد اشرفی بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ محدث کے چھوچے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی ولایت ہے، اب ایسی ولایت بزرگی قصہ آپ کی ذات پر مختصر کر چکا۔ یہ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا۔ یہ میرا دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی دل مختار کا شہر بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود آگے کہتے ہیں طواف میرا کرے زمانہ، طواف میرا کرے زمانہ، میں اس کا حقدار ہو گیا۔ کہتے ہیں اب خود کعبہ بن چکا ہوں، قبلہ بن چکا ہوں، آؤ مدنی کا طواف کرو۔ مدنی وہ مختار کی نسبت سے جب میرا دل ہی نہیں ہے، اس دل کو میں نے مختار کا شہر بنا لیا ہے تو خود کعبہ و قبلہ بن چکا۔ 1974 میں انگلستان تشریف لے گئے تھے میرے خیال سب سے پہلے سمندر پار اگر کوئی گیا ہے تو شیخ الاسلام کی ذات گرامی ہے۔ 1974 میں 35 سال کی عمر تھی، 36 خطاب کیا تھا، اور خطبات برطانیہ کے نام سے 8 خطاب اس وقت شائع ہوئے تھے۔ ہر خطاب ایک تقریر ہے، ہزاروں تقریر کی ہو چکی ہے، اب دھیرے دھیرے سب منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں عجب نہیں ہے اگر یہ اعدائے دین مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ وہاں سنیوں کا کوئی مرکز تھا نہ کوئی مسجد تھی، وکٹوریا مسجد مانچسٹر کی مناظرے سے حاصل کی، لیسٹر کی مسجد انہوں نے مناظرے سے حاصل کی، لندن میں مناظرے سے حاصل کی، اس وقت مائک خود ہوتا تھا اور بس ہوتی تھی ساتھ میں، اور جلوس چلتا تقریر کرا دے، کرائے پہ حال لیے جاتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اس دنیا میں جا کے دین کی خدمت کی، اور سب جانتے ہیں پاکستان اور پنجاب کے سارے علماء اور مشائخ جانتے ہیں کہ مدنی میاں کی کتنی خدمت انگلینڈ میں اور امریکہ میں۔ خود کہتی ہیں عجب نہیں ہے اگر یہ اعدائے دین مجھ سے لڑ رہے ہیں، جو کر دے باطل میں حشر برپا وہ تیری للکار ہو گیا ہوں، جو کر دے باطل میں حشر برپا وہ تیری للکار ہو گیا ہوں، کرم ہے میرے کریم تیرا اسیر مختار ہو گیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سا سلام پڑھ لیں۔ تیرے بھائی پیچھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کاش میں تبا میں جاتا، میں پھر کرنا آتا، مدعا دل جو پاتا، یہ صدا دل کر سناتا، یا نبی سلام علیکہ،
جلا دو شکل نورانی دکھا دو عنبری زلفیں سنگھا دو اپنا شہدائی بنا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی مسکین تمہارا اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ لگتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا خاص لنگر روحانی جو ہے وہ حضرت ان کو عطا کر رہے ہیں اور آگے سلسلہ اشرفیہ کی خدمت کے لیے مزید ان سے کام لینے کے لیے حکم فرما رہے ہیں اور خلافت کی سند آج الحمدللہ حضور داتا گنج بخش کے آستانے پر ان کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ایک ہمارے بزرگ محترم المقام عزت مآب الحاج عبدالقیوم قادری اشرفی دامت برکاتہ عالیہ فدائے سرکار کلام جو حضور احسن العلماء نے ان کو یہ لقب عطا کیا ہے کہ فدائے سرکار کلام، تو الحمدللہ حقیقتاً آپ نے پیر و مرشد کا جتنا ذکر یہ کرتے ہیں کم ہی کسی سے سنا ہے، تو مالک کائنات دعا کیجئے اللہ حضور کے الفاظ کا صدقہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور خصوصاً آج حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے قبلہ حاجی صاحب کے بڑے صاحبزادے ان کا انتقال ہوا محمد احمد حسن اشرفی، ان کے لیے دعا کیجئے کہ مولا کائنات حضور داتا صاحب کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ اور اب خلافت کے لیے پہلے الحاج جی یہ 3 خلافتیں حضرت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے دعا کے لیے جو تمہاری جگہ سامنے ہاں آ جا بیٹا سامنے ادھر ہم کو ٹھیک توبہ کی میں نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید احسن اشرف کے جس کا سلسلہ امام اہل سنت تاجدار اشرفیہ مہر منیر چشتیہ قبلہ عالم مخدوم المشائخ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید شاہ محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلے عالیہ اشرفیہ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ
गौसुल आलम तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी व सामानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी पीरे पीरा मीरे मीरा गौसुल आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और इन सभी का सिलसिला मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर क़ुव्वत परवरदिगार हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनका सिलसिला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमें इस ख़ानदान की नेमतें और बरकतें दुनिया में व आखिरत में नसीब करना और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ उठाना। आमीन सुम्मा आमीन। अब दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु दाइमन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा सब्बितना अल ईमान वल इस्लाम अल्लाहुम्मा सब्बितना अल ईमान वल इस्लाम अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मौला तुझसे कुछ मख्फी नहीं पोशीदा नहीं दिलों को खूब बेहतर जानता है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सदक़े मौला तमाम अहले बैत अतहा सहाबा किराम औलियाए कामिलीन के सदक़े मौला करीम सबकी नेक हाजतों को पूरा फरमा दे, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे, जायज़ आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। मौला जिसकी जो भी परेशानियाँ हों मुश्किलें हों मुश्किल कुशा के सबको उसकी परेशानियों को हल फरमा दे, मुश्किलों को आसान फरमा दे। मौला करीम हम सबको अपनी बारगाह में 5 वक्त झुकने की सच्ची तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा, 5 वक्त का हमें नमाजी बना दे। मौला हमारी इबादतों से रियाकारी निकाल दे, दिखावा निकाल दे। जिस तरह से तेरी बारगाह में झुकने का हक़ है मौला उस तरह से हमें सजदे का सलीक़ा अता कर दे, इबादत तरीक़ा अता फरमा दे। मौला करीम हमारे हर अमल में अखलास अता फरमा दे। मौला हमें रियाकारी से बचा ले। मौला हमारे दिलों से कुदूरत को दूर कर दे, निफाक को दूर कर दे, बुग़्ज़ को दूर कर दे, कीना को दूर कर दे, हसद को दूर कर दे, जलसी को दूर कर दे। मौला हमारे दिल को बिल्कुल पाकीज़ा बना दे, साफ़ सुथरा बना दे। मौला हमारे बातिन को भी बेहतर फरमा दे, ज़ाहिर को भी बेहतर फरमा दे, ज़ाहिर और बातिन में इकसानियत अता फरमा दे। मौला आज तक जो भी हमसे गुनाह कबीरा हुए, सगीरा हुए, जानबूझकर हुए, अनजाने में हुए, मौला हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों से हम सबको महफूज फरमा दे। नेक अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा। मौला हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, इकराम है, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा ग़ज़ब है। मौला जो हमें बीमार हैं उस सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, शफ़ाए कामिल अता फरमा, शफ़ाए आजिल अता फरमा। मोहम्मद अब्बास की वालदा या जिन लोगों ने मुझसे मौला जो भी बीमार हैं मौला तुझसे मख्फी नहीं खूब बेहतर जानता है। इस आसी गुनहगार को जिन लोगों ने भी मेरे तक दरख्वास्त पेश की मौला सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे, शफ़ाए कामिल अता फरमा दे, शफ़ाए आजिल अता फरमा दे। मौला जो मखरूज में कर्ज़ में जाते थे मौला जो अपनी कारोबारी परेशानी मुब्तला अपनी कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला रिज़्क़ हलाल कमाने की भी तौफ़ीक़ दे, खाने की भी तौफ़ीक़ दे। रिज़्क़ हराम कमाने से बचा, खाने से बचा। मौला जो लोग अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान है गैब से रिश्ते फरमा दे, उन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक फरमा दे। मौला जो बे औलाद हैं सबको साहिब औलाद फरमा दे। मौला जो अपनी औलाद से परेशान को नेक और स्वाले बना दे। मौला जो अपनी बहू बेटियों से परेशान हैं सबको नेक और स्वाले बना दे। मौला करीम इस उर्स में जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है मौला उनको दोनों जहान में